بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ ضرور سوچے کہ اس نے اپنے آئندہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان تمام اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ برادر اسلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس فرمان عالی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائیں، اور ان 3 باتوں کو بیان کرنے سے پہلے مومنوں کو نہایت محبت کے ساتھ یاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والو، ان باتوں کو دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ جب ان کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو پھر ان کے لیے یہ محبت بھرا جملہ استعمال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 99 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنوں اور مسلمانوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ یہاں بھی فرمایا، اے ایمان والو، یہ باتیں دھیان سے سنو اور غور سے سنو، یہ باتیں تمہارے کام کی ہیں، تمہارے فائدے کی ہیں اور تمہاری بھلائی کی ہیں۔ وہ کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو، چونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی تمہارے دلوں میں آ جائے گا تو پھر تم نیکیاں کرنے لگو گے اور گناہوں سے بچنے لگو گے، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد بندہ مومن نیکی کو چھوڑ نہیں سکتا اور گناہ کر نہیں سکتا۔ ہر نیکی کو اہم سمجھے گا اور اسے کرے گا، ہر گناہ کو اہم سمجھے گا اور اسے چھوڑے گا۔ اللہ کا ڈر اور تقوی ایسی چیز ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر پیدا کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی آ جائے گا پھر نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ارکان اسلام چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نیک اعمال میں سستی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گناہوں میں ملوث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے، ہر وقت اسے معلوم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں، لہٰذا میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا اور کسی نیکی کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کا کمال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائے، آمین۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ ضرور سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے، اپنی جو کل ہے، آئندہ کل، اس کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ یہ بات ہر بندہ ضرور سوچے، کوئی اور بات سوچے یا نہ سوچے، یہ بات ضرور سوچے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ کل سے مراد یہاں آئندہ کل بھی ہے، کل سے مراد یہاں قبر کے معاملات بھی ہیں، کل سے مراد برزخ کا پیریڈ بھی ہے، اور کل سے مراد واضح طور پہ قیامت کا دن بھی ہے۔ یعنی اسے چاہیے کہ اپنے ہر لمحے کو قیمتی بنائے اور یہ سوچے کہ وہ آگے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، نیکیاں بھیج رہا ہے یا گناہ بھیج رہا ہے، جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہے یا جہنم کے راستے پہ لگا ہوا ہے۔ ہر بندہ یہ ضرور سوچ لے اور اچھی طرح سوچ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے، اچھائیاں یا برائیاں، نیکیاں یا گناہ، کیا چیز بھیج رکھی ہے۔ ہر بندہ یہ بات بار بار سوچے، نظر ثانی کرے، اس پر غور و فکر کرے، اس کے بارے میں صحیح طرح فیصلہ کر لے، کوئی غلطی نہ کر بیٹھے کہ کہیں اس کی آخرت تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ہر بندہ تم میں سے اسے چاہیے کہ اس بات کو ضرور سوچ لے اس نے کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے اپنی کل کے لیے، کل سے مراد آئندہ کل بھی ہے، قبر کا معاملہ بھی ہے، برزخ کا معاملہ بھی ہے، اور قیامت کے دن کا حساب
کتاب بھی ہے، کیونکہ بندہ مومن ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت نیکیوں میں لگا رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متخلق ہونا یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان میں ہے، ایک نئی آن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ہر دن اس کے لیے ایک نئی جلوہ گری کا دن ہوتا ہے، نئی شان سے وہ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے رب کی اس صفت سے اسے چاہیے کہ فیض حاصل کرے، اور ہر دن، ہر صبح اور ہر آنے والی کل کے لیے وہ ایسی تیاری کرے کہ وہ ہر گھڑی کی حفاظت کرے اور اپنے پروردگار کی طرح ہر دن ایک نئی شان میں رہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر لحظہ ہے بندہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی آئندہ کل کے لیے بھرپور تیاری کریں، کیونکہ آئندہ کل کے لیے تیاری کریں گے تو پھر انشاءاللہ قبر کے لیے تیاری کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور جب قبر کے لیے تیاری کریں گے تو میدان قیامت کے لیے بھی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد بندہ مومن کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے، آخرت کی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے، وہ کبھی بھی دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھاتا، اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرتا، اپنی آخرت کو ہمیشہ وہ ترجیح دیتا ہے، دنیا کو سیکنڈ پوزیشن پر لے آتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی شان بن جاتی ہے، کیونکہ اسے حقیقت حال کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کو بطور ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے اور آخرت کو اپنا آئیڈیا بنا کر اس کے لیے کمائی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں، جنت عدن اور جنت نعیم، ہمیشہ والی جنت اور نعمتوں بھری جنت۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اپنے دلوں میں پیدا کریں، کسی گناہ کے قریب نہ جائیں چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور کسی بھی نیکی کو نظر انداز نہ کریں چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ بھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر اور تقوی عطا فرمائے۔ آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، وہ بھی خبردار کرنے والی ہے، چونکا دینے والی ہے اور ہلا دینے والی ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہماری ایکٹیویٹیز کو اور ہماری سرگرمیوں کو، بلکہ پوری طرح باخبر ہے۔ اسے کل قیامت کے دن بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے خود بھی بیان کریں اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں اور لکھا ہوا ان کا نامہ اعمال بھی سامنے آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ذاتی طور پہ پوری طرح باخبر ہے، وہ خود حساب لے لے گا۔ چاہے کوئی بھی حساب کتاب کا سلسلہ نہ ہوتا وہ پھر بھی پوری طرح باخبر تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے تو وہ پورا حساب بھی لے سکتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دے، یہ اس کی بندہ پروری ہے کہ وہ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، لہٰذا اعمال سوچ سمجھ کے کریں کہ ہم کیا سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں اور کیا نہیں دے رہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے، ان سب اعمال سے جو تم کر رہے ہو، دن رات اچھائیاں کر رہے ہو، برائیاں کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے، حرام کھا رہے ہو حلال کھا رہے ہو، غلط کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اچھی چیزیں اپلوڈ کر رہے ہو بری چیزیں اپلوڈ کر رہے ہو، اچھا مواد دیکھ رہے ہو برا مواد دیکھ رہے ہو، اچھی چیزیں شیئر کر رہے ہو بری چیزیں شیئر کر رہے ہو، اچھی ویڈیوز بنا کے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہو، یا بری ویڈیوز، گندی ویڈیوز، گناہ کی ویڈیوز، اللہ کی نافرمانی کی ویڈیوز، گانے بجانے کی ویڈیوز، ڈانس کی ویڈیوز اور دیگر برائیوں کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہو،
غیر شرعی شاعری کی ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، جس طرح کہ آج کل لوگ ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں، کیسی بےہودہ، فحش، بے حیائی، عریانی کے اوپر مشتمل ویڈیوز بنا کے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ویوز مل رہے ہیں، ہمیں لائک مل رہے ہیں۔ ارے نالائک، ان لائکوں کا تو کیا کرے گا اگر تیری آخرت تباہ ہو گئی؟ لائکوں کے پیچھے نہ بھاگ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بھاگ اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھاگ۔ ہاں، اگر نیک کام کرتے ہوئے اگر لائک بھی مل جائیں اور لوگ تعریف بھی کریں اور نیکی کی دعوت بھی عام ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ لائکوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں اچھی چیز پھیلا رہا ہوں یا بری چیز پھیلا رہا ہوں، اچھی چیز اپلوڈ کر رہا ہوں یا بری چیز اپلوڈ کر رہا ہوں، تو وہ اس بارے میں خبردار ہو جائیں، ان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ اور جو کچھ ویڈیوز ہم یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہم جو اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ یا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی اور یا عذاب جاریہ بن جائے گی۔ صدقہ جاریہ جس کا وجود برقرار رہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے، اور عذاب جاریہ کہ جو ہمارے لیے عذاب جاریہ بن جائے، مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا عذاب ہمیں پہنچتا رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کوئی بھی قدم اٹھائیں تو سوچ سمجھ کے اٹھائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان پیاری پیاری نصیحتوں اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔